السلام علیکم دوبارہ سے ویلکم ٹو مائی چینل محمد علی آفیسر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, شاد آباد ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے دور فرمائے. آج کی ویڈیو تھوڑا سا ہٹ کے ہونے والی ہے, تھوڑی سی گپ شپ کرنے والے ہیں ہم, اس لحاظ سے مطلب اس ٹاپک کے اوپر جو ایک اللہ تعالیٰ کا پیارے ولی تھے. اللہ تعالیٰ کے دو پیارے ولی تھے, دو نیک بندے تھے, ان کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا. ایک عشق کی بات ہوتی ہے نا, مطلب آج کا جو میرا دن گزرا ہے وہ مجھے پتہ ہے. وہ جو میری کیفیت تھی, میرے احساسات, میری فیلنگز تھی, وہ جو مجھ پہ میرے اوپر طاری تھے نا, وہ مجھے پتہ ہے. میں بیان نہیں کر سکتا. اگر بیان بھی کروں تو آپ کو نہیں پتہ چل سکے گا کہ میری کیا کیفیت تھی, میں کہاں سے ہو کر آیا ہوں, میں کتنا اپنے آپ کو ریلیکس, اپنے آپ کو فریش, اپنے آپ کو ایک تازہ دم جیسے ہوتا ہے نا, ایک نیو بچہ پیدا ہو کر ایک جوان بچہ جیسے ساری پریشانیاں, ساری تھکاوٹ, ایک جسم فریش ہو کر آتا ہے, چارج ہو کر آتا ہے نا, ویسے ہوں گے. اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور سمجھ رہا ہوں. پہلے یہ تھا کہ تھوڑا سا ڈر لگتا تھا. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کی ہے, یا اللہ مجھے طاقت عطا کر کہ میں اپنے نفس کو ہرا سکوں. تو وہ الحمدللہ اب سمجھ رہے ہوں گے میری بات سے کہ وہ طاقت, وہ فیلنگز, وہ کیفیت, وہ میرے اندر اسٹرانگیسٹ والی نیچر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے دے دیا. وہ میں نہیں مطلب پردہ فاش کر سکتا, کیونکہ میری بھی مجبوری ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پردے میں رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں اور لوگوں کو فلاح بہبود, صراط المستقیم کے راستے پر چلاتے رہیں. ٹھیک ہے, جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. صحیح ہو گیا. اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ میرا جیسے درس شروع ہوا وہ ہوتا گیا. اس کے بعد ہم ایک دربار پر گئے جس کا نام ہے مدھو لال حسین شاہ. جی, یہ لاہور کے اندر باغبان کو, یہ ایریا باغبان پورا اندرون کی طرف ادھر جائیں تو ایک آتی ہے دربار, بہت پرانی ہے, کوئی سن 1000, اب 2023 چل رہا ہے, وہ سن 1000 کی بات ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ولی ہیں. مطلب اگر میں حال میں بتاؤں نا, آج کل کی بات, اگر ان کا عرس آتا ہے نا تو پورے لاہور کے اندر چھٹی ہوتی ہے. لاہور پورا چھٹی منا رہا ہوتا ہے ان کی عرس کی, مطلب ان کی خوشی, ان کا دن منا رہا ہوتا ہے. پورے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکول سے لے کر بڑے بڑے دفاتر تک, سب بند ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیر مدھو لال حسین شاہ صاحب کا عرس مبارک ہوتا ہے. میرے جو تھے انہوں نے بتایا گائیڈر کہ جب وہ ان کے بات بتاتا ہوں کہ جب بچپن میں ان کا عرس آتا تھا تو 10-15 کلومیٹر دور تک پیدل چل کے آنا پڑتا تھا. مطلب اتنا زیادہ رش تھا. اب میں ان کی ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں. جو لال حسین تھے اور مدھو لال حسین, مدھو ایک علیحدہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا. پہلے وہ ہندو نوجوان تھا. ٹھیک ہے, لال حسین ایک اللہ تعالیٰ کے اور نیک بندے یا ولی تھے. جو لال حسین تھے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے روزانہ حضرت داتا علی حجویری کے دربار پر جا کر روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کرتے تھے. روزانہ جا کر پڑھتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا, ایک دن ان کی زبان کے تھرو ایک آیت نکل جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے. بس یہ پڑھتے گئے اور ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. بس مین کے ادھر سے راستہ اٹھا کر ادھر کنیکٹ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا. دنیا سے غافل, مطلب چھوڑ دی دنیا. پہلے سارے قرآن پاک پڑھتے رہے,
پھر جو وہاں سے ان کی ولایت شروع ہوئی، پھر مطلب ان کو فیض مل گیا. تو ان کو نا لال حسین کو ایک نوجوان کے ساتھ مطلب کہ دوستانہ ایسے پیار ہو گیا. وہ نوجوان مدھو تھا، مدھو نوجوان ہندو لڑکا تھا. پہلے اس کو مطلب مدھو کو نا مطلب لال حسین شاہ صاحب کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. ان کے ساتھ اس کو بھی مدھو کو بھی لال حسین شاہ صاحب کے ساتھ پیار ہو گیا. مطلب دوستانہ جیسے ہوتا ہے، سارا دن بیٹھے ہیں تو بس گپ شپ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، ویسے سارے دن ایسے ہی ہے. ایک دن کوئی بھی نہیں گزرا کہ کبھی دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہو. تو مدھو نے ایک بار کیا کیا، مدھو کے جو گھرانہ تھا، جیسے کہ میں نے بتایا وہ ہندو تھا، اس کے فیملی نے ایک دن پلان بنایا کہ ہم جاتے ہیں گنگا پہ، گنگا نہانے کے لیے. تب گنگا بہت دور تھی نا یہاں سے، تو تب پیدل چلتے تھے یا ریڑھی وغیرہ جو بھی بیل گاڑی تھی تب اس کے اوپر جاتے تھے. تو مدھو نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں، آپ جائیں، آپ کے جاتے جاتے میں بھی آ جاؤں گا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. مدھو کا دل نہیں لگا تھا. مدھو کا دل تھا کہ میں پہلے لال حسین شاہ صاحب کے پاس آؤں گا، ان کے طرف جانا ہے. میں نے مطلب ان کا دل یہ تھا، مدھو کا دل یہ تھا کہ میں پہلے ان کے طرف جانا ہے. اب ان کی طرف آئے، لال حسین شاہ صاحب کی طرف آئے، تو باتیں چلتی رہی، مطلب بیٹھے رہے تو وہ شام ہو گئی. جب مدھو کو یاد آیا میں نے تو اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ میں گنگا آؤں گا، لیکن وہ تو شام ہو گئی، وہ تو گنگا پہنچ گئے ہوں گے، اب میرے جاتے جاتے اور لیٹ ہو جاؤں گا. جب شکن دیکھی، پریشانی دیکھی مدھو کے چہرے پر، تو لال حسین شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہے، میں تو گھر والوں کے ساتھ عہد کر کے آیا تھا کہ میں آ جاؤں گا آپ کے جاتے جاتے، لیکن اب دیکھیں شام ہو گئی، سورج ڈھل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کون سی ٹینشن والی بات ہے، یہ کوئی پریشانی والی بات ہے، ادھر آؤ. وہ مطلب کہ جیسے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھو اور آنکھیں بند کر لو. پہلے بھی مدھو کو عقیدہ تھا، یقین تھا ان کے باتوں پہ، مطلب ان کو یقین تھا کہ یہ سچی باتیں کرتے، یہ حق پر ہیں. جیسے ہی مدھو نے پیر حسین شاہ صاحب کے پاؤں پر پاؤں رکھے اور آنکھیں تو میں بات کر رہا تھا، جیسے ہی انہوں نے پاؤں پہ پاؤں رکھے تو پیر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے میں کہوں تو تب تم نے آنکھیں کھولنی ہے. انہوں نے پاؤں پہ پاؤں رکھے تو پیر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ اب آنکھیں کھولو. جیسے ہی مدھو نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھا، سامنے گنگا. تو مدھو کا اور زیادہ عقیدہ پختہ ہو گیا، اور زیادہ ان کے اوپر یقین کرنے لگ گیا کہ واقعہ یہ حق پر ہیں، ان کی باتیں سچی ہیں، یہی ٹھیک ہیں، ہم غلط ہیں. مطلب اس کی سوچ مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، کیونکہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے. وہ یقین میں بدل گیا. تو کچھ عرصے بعد نا مدھو کی وفات ہو جاتی ہے. تو اس کے گھر والے اس کو نا جلانے کے لیے، جیسے ہندو کرتے ہیں نا، جلانے کے لیے لے کے جا رہے تھے. پیر حسین شاہ صاحب سامنے آگے، لال حسین کہتے کہ مجھے نا یہ میرا دوست ہے، مجھے دے دو، تم نے تو جلا ہی دینا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی رسم کرتے ہیں. لیکن لال حسین شاہ صاحب نے ایک اصرار کیا کہ نہیں، یہ میرا دوست ہے، تم نے جلانا ہے نا تو بات ختم ہو جائے گی، تم نے تو جلا ہی دینا ہے، تمہارے کس کام کا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے. تو انہوں نے کہا جب ٹھیک ہے، اب تمہارے کسی کام کا رہنا ہی نہیں ہے، تم نے جلا کے فارغ ہو جانا ہے، تو مجھے دے دو، اب کون سا تمہارے کام کا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ لو، رکھ لو. اب ان کے جیسے سپرد کیا نا تو لال حسین شاہ صاحب نے اللہ کا نام لے کے، اللہ کے فضل سے ان کے کاندھے پہ تھپکی ماری اور کہا اٹھ کھڑا ہو. مطلب وہ وفات پا گئے تھے، مکمل طور پہ مدھو وفات پا گیا. تو کاندھے پہ تھپکی مار کے ان کو کھڑا کر دیا کہ چلو اٹھو. وہ زندہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو انہوں نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھایا تو پھر وہ راہ حق پہ چلے گئے، مطلب چل پڑے دونوں جانے. تو مدھو نے کیا کیا، جب لال حسین شاہ صاحب چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں مدھو، میرا نام کچھ بھی نہیں ہے، مجھے دنیا نہیں جانے گی. تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لال حسین کا نام رکھ لیا. تو آج دنیا ان کو مدھو لال حسین کے نام سے جانتی ہے. تو میں آپ کو کلپس بھی دکھاؤں گا، آج ان کے دربار پہ گئے تھے تو آپ کلپس بھی دیکھیے. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک کے بھی میں نے ایک کلپ بنایا، وہ بھی دیکھیے گا.
اور اپنی روح کو تازہ کیجیے گا. اب ہم نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ادھر آؤ, ادھر بھی ہے.